سے وہ ذوالفقار بنی
جب تیری تاریخ لکھی جائے گی، کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی، خون سستا لکھا جائے گا، مہنگا پانی خون سستا لکھا جائے گا، مہنگا پانی عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا، عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا، اور کوئی ہار گیا، اور کوئی ہار گیا، پی کے بھی ٹھنڈا پانی، اور کوئی ہار گیا۔ واقعہ سناٹگی کی سیاہی ہر سمت چھا رہی ہے، زینب پہ بے بسی بھی آنسو بہا رہی ہے، زینب پہ بے بسی بھی آنسو بہا رہی ہے، اجڑا ہوا کلبہ ہے، اور صحرائے کربلا ہے، اور زینب کی یہ موت آئی، جس جاں بھی شاہزادی وہاں پہ دی میرے دائی، جس جاں بھی شاہزادی وہاں پہ دی میرے
ہے بے بسی کا عالم خیمے جلا رہے امو میرے کہاں ارے آدھا ستا رہے امو میرے کہاں آدھا ستا رہے ارے جلتا ہوا جلتا ہوا خیمہ ہے اور صحرائے کربلا اور رونے پہ بیویوں کے لگاتے تھے تعزیہ چادر کسی کی چھینے بندے کسی کے چھینے چادر کسی کے چھینے بندے کسی کے چھینے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ بے کفن مسافر میرا سلام لے لو بے کفن مسافر میرا سلام لے لو ارے جاتی ہوں قید ہو کر بھیا سلام لے جاتی ہوں قید ہو کر بھیا سلام لے لو ہر گام کربلا ہے ہر گام کربلا ہے اور صحرائے کربلا شام میں تھی گزری نایاب سے آیا ارے کیا شام میں تھی گزری نایاب سے بیاں ارے سجاد کے علاوہ ممکن نہیں بیاں سجاد کے نہیں بیاں اب بھائی گلاشا اب بھائی گلاشا اور صحرائے کربلا ہے اور خون کا دریا عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو میرے عباس کے کانٹوں کے کہاں تک بازو میرے عباس کے کانٹوں کے کہاں تک یہ سارے اداکار ہیں عباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد
حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں کہ دلیل ایک ہی کافی تھی ان کی عظمت میں. دلیل ایک ہی کافی تھی ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی تھی ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. ایک نعرے سے اس کے حوالے سے شعر ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے. کانوں میں رس گھول رہا ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے. کانوں میں رس گھول رہا ہے کہ ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے سجدے کھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے سجدے کھول رہا ہے. نعرہ حیدری. کہ علی کے لال نے باطل کا گھر اجاڑ دیا. علی کے لال نے باطل کا گھر اجاڑ دیا. علم رسول کا گوشے ہوا پہ گاڑ دیا. علم رسول کا گوشے ہوا پہ گاڑ دیا. اور یہ گٹس دیکھ کے حیران ہے ذوالفقار علی. یہ گٹس دیکھ کے حیران ہے ذوالفقار علی. قلم کی نوک سے باطل کا پیٹ پھاڑ دیا. قلم کی نوک سے باطل کا پیٹ پھاڑ دیا. تنویر کبریا سراپا رسول کا. تنویر کبریا سراپا رسول کا. موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ رسول کا. کہ موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ رسول کا. انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر. کہ انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر. جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخا رسول کا. جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخا رسول کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا کے بارے میں نور خدا کا جلوہ دکھایا رسول نے. واہ. نور خدا کا جلوہ دکھایا رسول نے. دنیا میں 4 چاند لگایا رسول نے. واہ. دنیا میں 4 چاند لگایا رسول نے. اور سلمان فارسی ہو ابو ذر ہو یا بلال. سلمان فارسی ہو ابو ذر ہو یا بلال. ذرے کو آفتاب بنایا. ذرے کو آفتاب بنایا رسول نے. تو آدم سے تابع عیسیٰ نہ جس کو اما ملی. آدم سے تابع عیسیٰ نہ جس کو اما ملی. اس کو لباس فخر پہنایا رسول نے. لباس فخر پہنایا رسول نے. اور ظلم و ستم کے دور جہالت کے درمیان. ظلم و ستم کے دور جہالت کے درمیان امن و اما کا ہاتھ بڑھایا رسول نے. امن و اما کا ہاتھ بڑھایا رسول نے. اور ایک انا مدینہ علم والے جو ہے اس پہ شعر ہے. نہ اہل آ پائے کوئی شہر علم. نہ اہل کوئی آ نہ پائے شہر علم میں. در اس لیے علی کو بنایا رسول نے. در اس لیے علی کو بنایا رسول نے. مدح نبی میں شان نے اشعار جب لکھے ایسا لگا کہ مجھ سے لکھایا رسول نے. صلی علی محمد وعلی محمد. کہ اے معاویہ شبر کا تو یہ جاہو حشم دیکھ. اے معاویہ شبر کا تو یہ جاہو حشم دیکھ. تلوار بہت دیکھ لی اب زور قلم دیکھ. تلوار بہت دیکھ لی اب زور قلم دیکھ. اور یہ صرف حسن ہی نہیں دربار میں تیرے. یہ صرف حسن ہی نہیں دربار میں تیرے. یہ مظہر توحید ہے پتھر کے صنم دیکھ. توحید ہے پتھر کے صنم دیکھ. اور شبیر کا ماتم ہے حفاظت میں حسن کے. شبیر کا ماتم ہے حفاظت میں حسن کے.
बढ़ता ही रहेगा ये कभी होगा न कम देख, बढ़ता ही रहेगा ये कभी होगा न कम देख। आखिरी शेर की आपस में उर्दू बोले हमें भागना होगा, आपस में उर्दू बोले हमें भागना होगा। अब्बास अलमदार का ऊंचा है अलम देख। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا الکونین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتدبين المظلومين ولعنة الله على أعداء الله ظالميهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاسل حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج کی تاریخ دو اشخاص سے منسوب ہے، دو شخصیتوں سے منسوب ہے. ایک ہمارے آپ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہمارے آپ کے امام دبو امام حسن. میں نے اپنی گفتگو کے لیے سورہ فاتحہ سورہ حمد کی ایک آیت کو مخصوص کیا، چنا، اور کوشش میں یہی رہتی ہے کہ جو باتیں کی جائے وہ قرآن کے ذہن میں کی جائے. کیونکہ یقیناً اہل بیت نے رسول نے ہمارے لیے اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی چھوڑا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو درمیان میں لے کے چلیں. صرف نہ اہل بیت کو ہمیں نہ صرف قرآن کو کھانا، بلکہ دونوں کو مربوط کریں گے تب ہدایت ملے گی. میں نے بات کہی تھی کہ قرآن ہادی ہے، لیکن قرآن ہدایت کر کے نہیں بتا سکتا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن سے ہدایت لینی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کہہ کے بتائے گا، اہل بیت کر کے دکھائیں گے. لہٰذا دونوں کو ہمیں ایک ساتھ ملا کے چلنا ہے. میں نے سورہ حمد کی پہلی آیت کو مسئلہ قرار دیا اور کوشش ہوئی جتنا وقت رہے اس میں سورہ جتنے آیات بتاتی ہے سب سے بیان کی جائے. سورہ مبارکہ حمد قرآن کی ظاہراً پہلی سورہ. شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو. شروعات یہیں سے کرتے ہیں. یہ بسم اللہ کہتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لفظ لے کے چلوں گا انشاءاللہ. جو پہلا بے آتا ہے بسم اللہ کا جو پہلا بے شروعات ہو رہی ہے،
اگر آپ تاریخ مفسرین کو پڑھیں مورخین کو پڑھیں تو یہ بیان کیا جائے کہ جو بے ہے وہ استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد مانگنے کے لیے. وہ جو بے لکھا گیا ہے پہلے وہ استعانت کی، یعنی اللہ سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. یعنی جب ہم کام شروع کریں گے اللہ کے نام سے تو اسے پائے تکمیل تک بھی اللہ ہی پہنچائے گا. بسم اللہ پہلا کیا ہے؟ بے، استعانت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. جیسے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو. کہا کیوں؟ کہا اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ کہو گے تو اگر تم نے شروع اللہ کے نام سے کیا ہے تو اللہ مدد ضرور کرے گا. اور دوسرا فائدہ کیا؟ اگر تم شروع اللہ کے نام سے کر رہے ہو، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، تو تمہارے ذہن میں اس چیز کا خیال ضرور رہے گا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہے. لہٰذا اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو. کیا کہا؟ بے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اور کہیں کیسی بلندی؟ وضاحت کروں مثال سے. مثلا آپ یہاں سے باہر گئے، آپ نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب نے مجلس پڑھی، سفید کرتے میں جو قائد ہو کے مجلس پڑھوں گا. تعریف کی آپ نے لیکن نام نہیں بتایا. وہ جان پائے کس نے مجلس پڑھی؟ نہیں جان پائے. میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ بلندی ہے. آپ کی ذات ایک پردے میں چھپی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ نے نام بیان کیا وہ چھپی ہوئی ذات ایک ظہور کی بلندی پہ آ گئی. ہم نے کیا کہا؟ شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اب جیسے ہی آپ نے اللہ کہا وہ ذات ایک ظہور کی بلندی پہ آ گئی. اچھا ایک سوال اور، یہاں پہ اللہ ہی کیوں کہا گیا؟ ہم کہتے بسم الرحمن، بسم الرحیم، بسم القہار کہہ دیتے، بسم الجبار کہہ دیتے. یہ اللہ کیوں کہا گیا؟ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ اگر تم رحمان کہو گے تو اس رحمان میں صرف رحمت نظر آئے گی. اگر تم قہار کہو گے تو اس قہار میں صرف قہر نظر آئے گا. اگر تم جبار کہو گے تو صرف غضب نظر آئے گا. لیکن جب اللہ کہو گے تو رحم بھی نظر آنے لگے گا، غضب بھی نظر آئے گا، کرم بھی نظر آئے گا. صلوات محمد محمد والے محمد. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں بس اللہ کے نام، رحمان اور رحیم. سب کو پتا ہوگا بھائیوں کے لیے اپنے. ہم نے کیا کا مطلب رحم کرنے والا. جب دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو ایک ہی لفظ بولتے، یا رحمان یا رحیم. یہ دونوں کی بول رہے ہیں تو کہا نہیں، رحمان سب کے لیے، رحیم کچھ خاص بندوں کے لیے. رحمان عالمین کے لیے، لیکن رحیم مومنین کے لیے. محمد محمد والے محمد. پھر شروعات کی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہو گئی. پھر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا. میں نے کہا ایک ایک لفظ کی وضاحت کروں گا. شروعات کیسے کی ہم نے؟ الحمد. یہ حمد کیا ہے؟ یہ تمام تعریفیں کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے. کیا کہا؟ تمام حمد اس اللہ کے لیے. حمد میں اور مد میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے مد. حمد جو ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، لیکن مد ہوتی ہے وہ غیر اختیاری. یعنی کیا؟ جیسے ہم نے کہا کہ یہ پنکھا بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ اس کی حمد نہیں کر رہا ہے، مد کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. کیسے؟ پنکھا اچھا کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کا بنانے والا اچھا ہے. اس کے اختیار نہیں سے چلنا، اسے کسی نے اچھا بنایا اس لیے چل رہا ہے. لیکن حمد کیا ہے؟ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے. اگر ہم مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا خالق اس کی تعریف کر رہے ہیں. صلوات محمد. اگر ہم حمد کر رہے ہیں تو یہ غیر اختیاری نہیں ہے، بلکہ سب اختیار اسی کا ہے.
اور ہم جب اللہ کی تعریف کریں گے تو ہم ضروری نہیں اللہ کی تعریف کریں، ہم جس شے کی بھی تعریف کریں گے ادھر سے اسی کی تعریف ہوگی۔ اگر ہم کسی صنعت کی تعریف کریں تو وہ تعریف صنعت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ صانع کی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کتاب کی تعریف کریں تو وہ تعریف کتاب کے مصنف کی ہوتی ہے۔ اگر ہم تعریف کریں کسی تصویر کی تو وہ تعریف تصویر کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصور کی کر رہے ہیں، جس نے بنایا ہے اسے۔ اور اللہ نے مت تصویر کو ہی رکھا، کیسے؟ قرآن کی آیت قرآن میں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ہم نے ایک تصویر بنائی، کیا خوبصورت تصویر بنائی۔ میں سوال پر پرور دکھا یہ تصویر کو مرکز کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تصویر مرکز کیوں ہے قرآن میں؟ تو اللہ کیا جواب دے؟ تم نے غور نہیں کیا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی تصویر ہو اور تم اسے ایک جگہ پہ رکھنا چاہتے ہو تو تم کچھ خیال کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہیں؟ کہا پہلا، اس تصویر کو ہم اس مکان پر نہیں رکھتے جہاں پر آگ کی لپٹیں وہاں تک پہنچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگ اس تصویر کو خراب کر دے گی۔ ہم اس تصویر کو اس مقام پہ نہیں رکھتے جہاں گرد و غبار ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ گرد اسے خراب کر دیں گے۔ ہم اس تصویر کو اس مقام پہ نہیں رکھتے جہاں پر پانی پڑ رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ پانی کی بوچھار اسے خراب کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مرکز سے بنایا، تصویر کو بنایا، اور ہم نے کیا پایا کہ چار چیزیں، آگ، مٹی، پانی اور ایک ہوا۔ جہاں ہوا چل تصویر وہاں لگا تو کیا ہو؟ تصویر گر جائے گی۔ یعنی چار چیزیں، آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ تصویر کیا ہوئی؟ دشمن ہوئی، تصویر کے خلاف ہوئی۔ آپ نے غور نہیں کیا، تصویر ہم کہاں نہیں رکھتے؟ جہاں پہ آگ ہو، جہاں مٹی ہو، جہاں پانی ہو، جہاں ہوا ہو، ہم تصویر کو وہاں نہیں رکھتے۔ یہ چار چیزیں اس کے خلاف ہوئی۔ دیکھیے اللہ کی کیا قدرت ہے، جو چار چیزیں اس کے خلاف تھیں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے انہی کو ملا کے، آگ کو ملا کے، پانی کو ملا کے، مٹی کو ملا کے، ہوا کو ملا کے ایک تصویر بنا دی۔ چار کردار مختلف تھے جو اس کے خلاف میں تھے، اسی کو ملا کر تصویر بنا دی۔ اور اگر یہی صفت کسی بندے میں آ جائے تو اسے مظہر صفات خدا کہتے ہیں۔ اور وہ صفت دیکھنی تو آئیے کربلا میں آئیے، حسین نے دکھایا وہ صفت۔ کیسے دکھایا؟ جہاں زہیر کھڑے ہیں وہیں سعید کھڑے ہیں، جہاں سعید کھڑے ہیں وہیں عباس کھڑے ہیں، جہاں عباس کھڑے ہیں وہی حبیب کھڑے ہیں، جہاں حبیب کھڑے وہی حسین کھڑے ہیں۔ سب کا کردار الگ ہے، سب کی ذات الگ ہے، سب مختلف کردار کے ہیں۔ تمام کردار کو ملا کے حسین نے ایک بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت کیا ہوئی؟ چار چیزوں کو ملا کے ایک بنا دیا۔ ویسے ہی حسین نے ایک کو 72 نہیں کیا بلکہ 72 کو ایک بنا دیا۔ ایک کو 72 نہیں کیا بلکہ 72 کرداروں کو ایک بنا دیا۔ اور اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی یہی کوشش کریں کہ ہم تمام شیعہ ایک دوسرے کو الگ الگ نہ دیکھیں کہ ان کی مجلس ہماری مجلس، ان کا ذاکر ہمارا ذاکر، ان کا ماڑا ہمارا نہیں۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہ حسین کا ذاکر ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ صلوات محمد حسین نے تمام کرداروں کو ایک کیا ہے، ہمیں بھی ایک 73 فرقوں میں ایک ہونا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، رب ہر پالنے والے کو کہتے ہیں، جو پالنے والا ہمارے والدین کے ہمارے رب ہے، لیکن وہ رب جو ہے وہ رب حقیقی ہے، وہ اصل پالنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ صرف عالمین کا پالنے والا کوئی ہے تو وہ ایک رب ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے، اگر آپ روم کی تاریخ پڑھیں، تاریخ ملتا ہے کہ روم میں تقریباً 30,000 رب تھے، ہر جگہ ایک رب، بادشاہ ایک الگ رب ہے، گھر میں ایک الگ رب ہے، بازار کا ایک الگ رب ہے۔ جیسے لوگ لطیفہ کہتے ہیں کہ روم کے بازاروں میں وہاں کے لوگوں زیادہ کے رب گھوما کرتے ہیں، اتنے رب تھے۔ اللہ نے سب کی نفی کے کہا نہیں، ایک رب ہے عالمین کا پالنے والا۔ پھر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن کے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو
یوم دین کا مالک ہے. یہاں پہ دین سے مراد یہ دین نہیں ہے بلکہ روز قیامت ہے, روز جزا ہے. یعنی ہمیں دین پہ عمل کرتے کرتے اس دن تک پہنچ جانا ہے. واہ واہ. پھر کہا اللہ اس دن کا مالک ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس دین پہ عمل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جانا ہے. دین کیا ہے؟ یہ دین ہمارا کیا دین کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھتے ہیں قرآن سے کہ دین کیا ہے, تو اللہ نے قرآن میں دین کی کچھ تعریف کی ہے کہ یہ دین دین مصطفیٰ ہے, یہ دین دین اللہ ہے, دین حق ہے, دین خالص, دین قیم ہے. پہلے کہا تھا خدا نے یہ دین دین مصطفیٰ ہے, یعنی اس دین کو استفا کیا گیا ہے, چنا گیا ہے. اور دیکھیں جب دین چنا ہوا ہوگا, جب دین مصطفیٰ والا ہوگا تو اس کا وارث بھی استفا کیا ہوا ہوگا. واہ. جب دین اس نے چنا ہے تو اس کا وارث وہی چنے گا. پھر کیا کہا یہ دین دین مصطفیٰ ہی نہیں ہے, یہ دین دین حق بھی ہے. جب دین حق ہوگا تو وارث بھی حق ہوگا. کیونکہ جو تعریف, جو خصوصیت, جو خصوصیت جو فضل دین میں پائی جا رہی ہے وہ اس کے وارث میں ہونی چاہیے. پھر کہا خدا نے یہ دین دین خالص ہے, یہ دین دین خالص, مضاف نہیں ہے, دین خالص ہے. یعنی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کے اندر, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی جب دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ لوگوں نے ملا دیا. کہا کیسے ملایا؟ کہا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو نبی سے ملا دیا. اللہ نے دین خالص سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے ملایا اور ایسا ملایا کہ اپنے جیسا کہہ دیا. کیا کیا؟ اپنا سا بشر کہہ دیا, اتنا ملا دیا. اللہ کے دین خالص ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی جرم کیا, آپ نے خطا کیا. کیا خطا کی ہے؟ کہا آپ نے نبی سے لوگوں کو ملا دیا. تو انہوں نے بڑے جواب دیا بھائی خطا تو آپ نے بھی کی ہے, شیعوں نے بھی کی. کیا خطا کی ہے؟ کہا آپ نے اہل بیت کو ملا دیا نبی سے, آپ نے اہل بیت کو ملا دیا نبی سے. تو ہم ایک سوال کریں گے, ایک عام سوال, اتنا بتائیے شاید سمجھ جائے. انہوں نے ملایا, شخصیتوں کو نبی سے ملا دیا, ہم نے اہل بیت کو نبی سے ملا دیا. لیکن اتنا بتائیے دودھ میں دودھ ملانے کو جرم ہے؟ دودھ میں اگر دودھ ملایا جائے کوئی جرم ہے, کوئی خطا ہے, کوئی مجرم ہے؟ کہا نہیں. لیکن اگر دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو وہ جرم ہو جائے گا. ہم نے کہا مجرم ہم نہیں ہیں. مجرم آپ کا کیسے؟ آپ نے خاک کو نور سے ملایا, آپ نے خاک کو نور سے ملا دیا, ہم نے نور کو نور سے ملا دیا. آپ نے خاک کو نور سے ملایا, ہم نے نور کو نور سے ملایا. کیونکہ نبی نے خود ہی کہا انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. پھر اللہ خدا نے کہ یہ دین دین حق ہے. جب دین حق تو وارث بھی حق ہوگا. کیا بات ہے, واہ. کیسے پہچانے کہ وارث حق, حق کہاں ہے, حق کون ہے؟ تو حق پہچانے کے لیے پہچانا پڑے گا, حق کو جاننے کے لیے ہمیں پہچانا پڑے گا مومنین کو, ایمان والوں کو. تو کیا کہا خدا نے, اے نبی آپ کے لیے میں کافی ہوں, اور وہ لوگ کافی آپ کے لیے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اب کہا نبی آپ کے اوپر کون لوگ ایمان لے کر آئے؟ کہا وہ لوگ ایمان لے کر آئے جنہوں نے نبی کی وہ بات مان لی جو نبی پر نازل کی گئی تھی, جو نبی پر نازل کی گئی تھی. ایسا لفظ خدا نے کہیں اور بھی استعمال کیا. کیا کہا خدا نے؟ وہ لوگ مومن ہیں جو نبی کی اس بات کو مان لیں جو نبی پر نازل کی جائے. اللہ نے ایک مطلب اور کہا یہ بات. کہا کب کہا؟ اے نبی پہنچا دیجیے وہ بات جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے. جس نے اس بات کو مانا وہ حق پر ہے, جس نے نفی کر دی وہ حق سے خارج ہو گیا. پھر کہا کہ بات یہ تمام نہیں ہوتی, اگر پہچاننا ہے مومن کون ہے, حق پرست کو تو پہچان لو. خدا نے پھر کہا یا نبی وقت پہ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اے نبی ان لوگوں کے سامنے اپنے کاندھوں کو خم کر دیجئے, اپنے شانوں کو جھکا دیجئے جو آپ کی اتباع کریں. اب آپ تاریخ جان کے دیکھیے
نبی کے کاندھے کہاں کہاں پہ جھکے. تاریخ پڑھیے نبی کے شانے کہاں پہ جھکے. تاریخ میں 2 مرتبہ ملا, ایک کعبے میں علی کے لیے, ایک کعبے میں علی کے لیے, اور ایک بازار میں حسنائی کے لیے جھکے تھے. محمد اب جہاں بھی حق کی بات ہوگی تو وہاں یا تو علی کی بات ہوگی اور یا علی کی بات ہوگی. واہ. اور ایک بات اور بیان کرنا بھولی ہمیں, جو بسم اللہ کی بات چل رہی تھی, کیونکہ جو تفسیر بیان کر رہا ہوں میں وہ ظاہری مطالب بیان کر رہا ہوں, کیونکہ گہرائی میں جانے پہ تفسیر بیان ہو ہی نہیں سکتی. چونکہ امام نے خود ہی کہا تھا کہ جب میں تفسیر بیان کر رہا تھا بسم اللہ کی, میں علیہ السلام تفسیر بیان کر رہے تھے تو جناب ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے, تو پوری رات گزر کے تفسیر بیان نہیں ہو سکی. تو وہ چلنے لگے, کہا ابن عباس کہاں جا رہے ہو؟ ہماری تفسیر پوری ہو گئی. کہا نہیں, ابھی تفسیر پوری ہوئی ہی نہیں ہے, ابھی صرف بسم اللہ ہی بیان کر رہا ہوں. تاکہ تمہیں اتنا سمجھ لو کہ اگر تم تفسیر سمجھنی ہے قرآن کی تو پورا قرآن بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ اس با میں ہے, اور با اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا عَلِيٌّ نُقْطَةَ تَحْتَ الْبَاء, اور میں علی اس بے کا نقطہ ہوں. اور ایسے بیان کیا, اور ایسی نفرت پیدا کی ہے میرے خلاف کہ جب یہ حدیث پڑھانے کہی کہ میں اس بے کا نقطہ ہوں, تو کئی لوگوں نے نفرت میں بسم اللہ بھی نہیں کہا. تاریخ میں لوگوں نے بسم اللہ بھی نہیں کہا, کیونکہ بھائی تعریف ہے امام علی کی. تاریخ میں ہے کہ امیر شام کیا فقیر شام نماز پڑھائی, اس نے بسم اللہ نہیں کہا. تو لوگوں نے سوال کہ بسم اللہ تم نے کیوں نہیں کہا, تم بھول گئے تھے یا علی کے وقت میں نہیں کہا؟ کیا بات. اس نے کیا کہا, میں بھولا نہیں تھا, میں نے اسے چرا لیا, لیکن اتنا نہیں سمجھ سکے کہ فضیلت کو چرانا اور ہے, مفضل بن جانا اور ہے, شخص چرانا اور ہے, خلیفہ بن جانا اور ہے. محمد دین حق ہے. پھر کیا کہا, یہ دین دین قیم ہے. یہ بڑا اہم مطلب ہے. دین قیم مطلب کیا؟ یعنی دین مستقیم ہے, سیدھا دین ہے. لیکن تاریخ سمجھے گی تبھی سمجھ میں آئے گی بات. یہ دین کیسا ہے؟ سیدھا دین ہے, یعنی قائم رہے گا اور سیدھا قائم رہے گا. یعنی اتنا سمجھ لیجئے, اگر دین سیدھا ہے تو بارش بھی سیدھا ہی ہوگا, ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. اب آپ جا کے پڑھیے تاریخ, کسی کو بنایا گیا خلیفہ اور اس کا خطبہ کہوں, جملے بازی کہوں, جو کہوں, اس نے آتے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وہ منصب دیا, وہ ممبر دیا جس کے میں لائق ہی نہیں تھا. یعنی کوئی اگر آتے ہی اپنے نالائق ہونے کا اقرار کر لے کہ وہ لائق ہی نہیں ہے, پھر کیا کہا اس نے, اس کی باقاعدہ تاریخ میں لکھا, اس نے ایک جملہ کہا تھا. پھر میں نے کہا دین مستقیم دین ہے, سیدھا دین ہے, یعنی اگر دین سیدھا ہے تو والد بھی سیدھا ہی ہوگا. لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا, کہ پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا عقیلونی عقیلونی. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر میں چلتے چلتے دین پہ اگر ٹیڑھا ہو جاؤں, اگر بھٹک جاؤں تو مجھے متوجہ کرا دینا, اگر بھٹک جاؤں تو مجھے متوجہ کرا دینا. کیا کہا؟ عقیلونی عقیلونی. اور میں نے کیا کہا, اگر دین سیدھا ہے تو وارث سیدھا ہی ہوگا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیلونی عقیلونی. اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یعنی مجھے کہنے دیجئے دین کا وارث وہ نہیں ہے جو تخت پہ آ کے عقیلونی عقیلونی کا ہے, بلکہ دین کا وارث وہ ہے جو تخت پہ آ کے سلونی سلونی کا دعویٰ کرے. وہ ہو ہی سکتا جو آتے ہی عقیلونی عقیلونی کرے, وہ ہے جو آ کے سلونی کا دعویٰ کرے. پھر کیا کہا؟ یہ دین ہے قیم, یعنی قائم رہنے والا دین, قیامت تک قائم رہنے والا دین. یعنی اگر دین قیامت تک رہے گا تو وارث بھی قیامت تک رہے گا. اور کیسے رہے گا؟ کیونکہ جب ہم مانتے ہیں کہ شیطان قیامت تک رہے گا, تو شیطان دشمن کس کا ہے؟ شیطان دشمن ہے خدا کے ہادیوں کا. کیونکہ روز اول اس میں کس کا انکار کیا تھا؟ ایک ہادی کا انکار کیا تھا, ایک پیغمبر کا انکار کیا تھا, ایک نبی کا انکار کیا تھا. یعنی جب تک اگر آپ کو شیطان کے ہونے پہ یقین ہے تو آپ کو کسی ہادی کے ہونے پہ یقین ہونا چاہیے, کیونکہ
یہ تمام قومیں مانتی ہیں کہ شیطان ہے، بہکاتا بھی ہے۔ کیسے بہکاتا ہے؟ سامنے سے بہکاتا ہے؟ کہا نہیں، چھپ کے بہکاتا ہے، یعنی غیبت سے بہکاتا ہے، غیب سے بہکاتا ہے۔ اب میں کہوں گا یہ مقدر کی بات ہے کہ آپ کو ایک شیطانی غیبت پر یقین ہے، آپ کو ایک شیطانی غیبت پر یقین ہے، لیکن ہمارے غیبت یقین نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد آپ کو یقین ہے شیطان چھپ کے بہکاتا ہے، چھپ سکتا ہے، لیکن جب امام کی بات ہے یہ کہیں گے نہیں نہیں امام پیدا ہوں گے پھر آئیں گے، یہ یقین نہیں کہ امام پہلے موجود ہے۔ پھر کیا کہا؟ جب ہم نے تعریف کرنے کے لیے پھر دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب اس کا؟ پروردگارا ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے۔ کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ ہدایت دے، راستہ دکھا، اور ہم نے کہا کہ قائم رکھ۔ یہ اصل میں ترجمے کا فرق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں فرق ترجمے کا ہے، نہیں نہیں، یہ مقدر کا فرق ہے۔ کسی ہادی ملے کسی کو نہیں ملے، کوئی کہتا ہے ہادی ملے ہی نہیں دکھا، اور کسی کو مل گئے وہ کہہ رہے اس میں قائم رکھ۔ پھر کہتا ہے پروردگار تو ہدایت دے۔ جب ہدایت اس سے مانگ رہے ہیں تو ہادی وہی بھیجے گا نا کہ ہم بھیجیں گے خود سے۔ پھر کیا کہا کہ صراط مستقیم دکھا۔ جب یہ بات ہوئی صراط مستقیم دکھا تو نبی نے ایک جملہ کہا، یا علی انا صراط مستقیم، اے علی میں صراط مستقیم ہوں۔ پھر ایک اور جملہ کہا نبی نے، ثم علی من بعدہ، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے۔ پھر ایک اور جملہ کہا خدا نے، ثم ولدہ من صلبہ، اور وہ جو علی کے صلب سے ہوں۔ ایک صلوات محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ یہ سورہ حمد ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ پروردگار ہمیں راستہ اس پہ قائم رکھ، لیکن کس کے راستے پہ؟ ان کے راستوں پہ جس پہ تو رحمت نازل کی، ان پہ ہی تو غضب نازل کیا۔ اب کیسے معلوم کریں کہاں رحمت نازل ہوئی، کہاں غضب نازل ہوا؟ تو رحمت سب جانتے ہیں کہاں نازل ہوئی، کس کے گھر پہ نازل ہوئی، لیکن ثابت کر دو قرآن سے غضب کہاں نازل ہوا، غضب کس کے راستے پہ نازل ہوا؟ اللہ نے قرآن میں ایک اور جملہ کہا کہ اللہ کا غضب ان لوگوں پہ ہے جو نبی کی بات کو پہلے مانتے ہیں اور بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب نازل ہونے راستے کو نہ دی، ہمیں اس کو اختیار نہ کرا، بلکہ ان کا اثر دکھا جس پہ تو نے اپنی رحمت نازل کی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غضب ان لوگوں پہ ہے کہ جو نبی کی بات پہلے مانتے ہیں اور بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیے تاریخ غدیر، کچھ لوگ آئے نبی کی بات کو مانا، مبارکباد بھی دی، لیکن بعد میں اتر گئے، تو غضب کس پہ نازل ہوا؟ انہیں پہ نازل ہوا، اور لوگوں نے انہیں کو ہادی بنا لیا۔ ایک صلوات محمد یہ ہے سورہ حمد۔ اور سورہ حمد کی عظمت میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ سورہ حمد کے بنا آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد اتنی عظیم سورہ ہے، آپ سورہ حمد کے بعد سورہ جو چاہے پڑھیں، لیکن سورہ حمد کو نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے بعد سورہ عصر پڑھیں، سورہ قدر پڑھیں، جو پڑھنا ہے پڑھیں، سورہ حمد کو اب چاہے سورہ رحمان پڑھتے ہیں نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ وہ بھی تو خدا کا ہی سورہ ہے، سورہ رحمان بھی تو قرآن میں ہی ہے، سورہ قدر بھی قرآن میں ہی ہے، تو پہلے اسے کیوں نہیں پڑھے؟ تو اللہ ایک جملہ کہے، کیا کہے گا؟ اللہ یہ فرمائے گا کہ یقیناً یہ دونوں سورہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ دونوں سورہ میرے ہی ہیں، لیکن میں نے ایک نظام قرار کیا تھا کہ پہلے سورہ حمد پڑھی جائے گی، لیکن تم نے پڑھا میرا ہی سورہ لیکن مرضی اپنی شامل کر لی، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب یہ بھی سورہ اللہ کا، یہ بھی سورہ اللہ کا، یعنی یہ بھی چیز اللہ کے بنائی ہوئی، یہ بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اپنی ہی بنائی ہوئی شے کے مقابلے میں اللہ اپنی شے برداشت نہیں کر رہا ہے، تو پھر ذرا تصور کیجئے جس اللہ نے منصب خلافت بنایا ہو، منصب امامت بنایا ہو، تو اس کے بنائے منصب پہ اگر کوئی اور آ کے بیٹھ تو کیسے قبول کرے گا؟ صلوات محمد یہ اللہ نے منصب بنایا ہے تو وہی چنے گا کون بیٹھے گا یہاں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کی ایک بیوی
جناب ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ دیکھیں اسلام میں عصمت رشتوں سے نہیں بڑھتی ہے، کردار سے بڑھتی ہے۔ کیا بات ہے! اگر بات رشتوں کی ہوتی تو کبھی عظیم بن ہی نہیں پاتی، کیونکہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ لیکن اللہ نے معیار رشتوں کو نہیں رکھا، کردار پر رکھا۔ آپ پڑھی تاریخ بتائے قرآن کی، قرآن نے فرعون کی وجہ کو کس کے لیے عبرت بنایا تھا؟ تو فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کی بیوی کون تھی؟ مومنہ تھی، یعنی ایک کافر کی بیوی ہے، اور نمونہ کس کے لیے بنا رہا ہے خدا؟ مومنین کے لیے نمونہ بنا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جناب نوح کی بیوی نبی کی بیوی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے خدا؟ نوح کی بیوی کافرین کے لیے عبرت ہے، یعنی وہاں کافر کی بیوی مومنین کے لیے نمونہ عمل، یہاں نبی کی بیوی کافرین کے لیے عبرت ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا دیکھو ہمارے یہاں رشتے کوئی معیار نہیں رکھتے، ہمارے یہاں کردار معیار رکھتا ہے۔ واہ! اب کوئی لوگ چاہیں کہ کسی کو نبی سے جوڑ دیں، رشتہ جوڑ دیں اور عزت والا بنا دیں تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کردار دیکھا جائے گا۔ واہ! جناب ام حبیبہ بیٹھی تھی گھر میں اور ان کے بابا تشریف لائے۔ کون؟ ابو سفیان تشریف لائے اور چاہا کہ رسول کے بستر میں بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی بیٹھنے آئے، کیونکہ ایک شعر پڑھا شانو بھائی نے ابھی اہل کے بارے میں کہ علی اہل ہے کوئی نا اہل نہ آ سکے، اس لیے ان کو باپ بنایا گیا۔ علم سن لیں، بات سن لیں۔ تو انہوں نے بستر کو پلٹ دیا اور ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہا کہ نا اہل اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیا بات ہے! نا اہل رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ان کے باپ ہیں، قابل احترام ہے ان کے لیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نا اہل ہو رسول کے لیے۔ واہ! ابھی بات سے بیٹھنے کو سونے کی ہو ہی نہیں رہی ہے، واہ! یہ بات سے بیٹھنے کی ہے واہ! کہ کوئی نا اہل اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ گویا یہ ہوتی ہے ام المؤمنین جو اپنے باپ اور اپنے کے شریعت بگاڑ نہیں رہی ہے، یہ میرے شریعت بگاڑ نہیں بلکہ شریعت کو بتا رہی ہے اپنے بابا کو کہ یہ ہے شریعت۔ اور جب سونے کے بعد کیا ہوگا؟ کون بیٹھے گا بستر پہ؟ کہا وہ جو رسول کا اہل ہوگا۔ اور اہل کون ہوگا؟ اہل وہ ہوگا جو کلام رسول کی طرح کرتا ہو، جس کی رفتار رسول کی طرح ہو، جس کی گفتار رسول کی طرح ہو۔ اگر سوئے تو اس میں سمجھے کہ رسول سو رہے ہیں، گویا ایسا کردار ہو وہ اہل ہو سکتا ہے۔ آپ کے سب کیا ہے؟ نا اہل۔ اور کیسے بیان کیا؟ آپ دیکھیں تاریخ، اسے کتنا میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ اہل کون ہوگا؟ جو بالکل رسول کی شبیہ ہو، رفتار رسول کی ہو، گفتار رسول کی ہو۔ ایک تاریخ رسول کی ملتی ہے کہ رسول میں خاص قسم کی خوشبو تھی ان کے جسم میں۔ اور آپ کو اگر اہل دیکھنا ہے کہ اہل کون ہوگا تو اسی کے ساتھ پڑھیے۔ جب رسول آئے ہیں اور رسول چادر میں جب چلے گئے تو امام حسن آئے اور کیا کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا بات ہے! خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر داخل ہو گئے۔ پھر امام حسین آئے۔ امام حسین کو کیا کہنا چاہیے کہ میں یہاں پہ میں یہاں پہ اپنے بھائی کو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے نانا کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن کیا کہا امام نے؟ میں صرف اور صرف اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں کہا امام نے یہی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ امام جانتے تھے کہ دونوں خوشبو ایک ہے، خوشبو الگ الگ نہیں ہے۔ پھر امام علی آئے، کیا کہا امام علی نے کہ میں اپنے بھائی رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یا امام چادر میں 3 لوگ ہیں، رسول بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ امام کیا جواب دیں گے؟ میں یہ کہتا کہ خوشبو الگ الگ ہے، لیکن کیسے کہوں جب خوشبو ہی ایک جیسی ہو؟ یعنی اہل وہی ہوگا جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا حتی خوشبو رسول سے ملتی جلتی ہو۔ صلوات محمد یہ ہے اہل۔ اور جب اتنا بتائیے، جب نا اہل رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا تو یہ جرت کہاں سے آئی کہ کوئی نا اہل رسول کے منبر پہ آ کے بیٹھ جائے؟ واہ! یہی وجہ ہے کہ جب بیٹھا ہے کوئی تو آپ کے ہمارے امام حسن علیہ السلام آئے ہیں اور کیا کہا؟ اتر جا ممبر سے۔ کیوں اتر جا؟ یہ ممبر میرے بابا کا ہے،
اس ممبر سے اتر جا. یہ امام حسن علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. بھیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ جو نااہل ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا. آج تاریخ شاہد ان کی لہٰذا تو ان کے ساتھ بیان کر دوں. امام حسن کا جملہ کہ اتر ممبر سے بابا سے میرے، یعنی امام اپنا وقار دکھا رہے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں اور وہ اتر گیا. اور امام حسن کے موضوعات جو ملتے ہیں بہت سارے ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں کہ رسول خدا بیٹھے ہیں، یہ شخص چلا آ رہا ہے. آنے کے بعد رسول خدا میرے کچھ سوال ہیں، کچھ سوالات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. رسول نے کیا کہا؟ مجھ سے نہیں پوچھو. کس سے پوچھو؟ پھر کہا بغل میں بچہ بیٹھا ہے حسن، ان سے پوچھ لو. اب دیکھیں کہ مقدم میں کیا فرق ہوتا ہے. اس نے کہا رسول خدا یہ تو ایک بچہ ہے، اس سے کیسے پوچھوں؟ کہا یہی تو غلطی تم نے بھی کی. تم نے اس بچے کو اپنے جیسا سمجھ لیا، تم نے اسے اپنے جیسا سمجھ لیا. گویا اگر خود جیسا سمجھو گے تو خود جیسا سمجھو گے، لیکن یہ بچہ عام گھرانے کا نہیں بلکہ رسول گھرانے کا ہے. کہا ٹھیک ہے سوال کرو. اس نے سوال کیا کیا امام میں نے شکار کیا ہے، حرام شکار کر دیا ہے، تو میں کیا کروں، کیا کفارہ کروں؟ دیکھیں کس بلندی پہ ہے امام حسن کا علم. کیا کہا کہ نانا یہ سوال پورا ہی نہیں، یہ سوال غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ کہا انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. کہا اچھا یہ غلط ہے. کہا ایک اور غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ کہا انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے شکار چوپائے کیا درندے کیا. کہا یہ بھی غلطی ہے. کہا یہ بھی غلطی ہے. کہا نا ایک اور غلطی. کا کیا غلطی ہے؟ کہا انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ شکار کس کا کیا ہے، آئندہ دینے والے پرندے کیا ہے، جانور کا کیا ہے. ایسے کرتے کرتے امام نے تقریباً 27 حقوق بیان کیے کہ 27 غلطیاں ہیں. اس معیار پہ امام حسن کا علم اور اس معیار پہ کرامات ہیں. ان کی عمر کتنی کم ہے اور معیار علم کس بلندی پہ ہے. اور شام پہنچے ہیں، شام میں دربار پہنچے ہیں تو امام نے کیا کہا ہے؟ جملہ کہا امام نے کہ تم کیا جانو میرے معیار کو، میری قوت کو. میں وہ اگر چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں. تو اس نے کیا کہا؟ امام کیسے دعوے کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی دعویٰ ہے کہ شام کو عراق، عراق کو شام بنا دو؟ امام نے بہترین جملہ کہا. حج کہا کہ یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے میرے لیے. پھر امام نے ایک موزہ دکھایا. پتہ ہے کیا موزہ دکھایا؟ امام نے اس سے کہا کہ تو عورت ہو کے یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ مرد تھا عورت بن گیا. یہ موضوعات میں جیسے ہی امام نے کہا کہ تو عورت ہے وہ عورت بن گئی. گویا اس معیار پہ امام حسن کا علم ہے، اس معیار پہ نہیں کرامت ہے. گویا یہ اہل بیت ہے جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے، خود رسول کر رہے ہیں اور خود سے اپنی زبان سے اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے علم دیا، رسول نے علم دیا. لیکن انہیں اہل بیت علیہ السلام ایسے ایسے سلوک کیے گئے، ایسے شہید کیا گیا کہ ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے. عزیزوں اب تک ہم اور آپ ہم حسین کا منا رہے تھے. اپنے امام کا قصہ، امام حسین کا قصہ امام حسن کو دے رہے تھے، رسول کو دے رہے تھے، جناب زہرا کو دے رہے تھے، امام زمانہ کو دے رہے تھے. لیکن آج امام حسین کو ان کے بھائی کا قصہ دے رہے ہیں، آج جناب زہرا کو ان کے بیٹے کا قصہ دے رہا ہے. ہاں عزیزوں کتنی مظلوم ہے جناب زہرا کہ جس نے چکیا پیس کے حسنین کو پالا ہو، جس نے حسن کو پالا ہو، حسین کو پالا ہو، دونوں لال شہید کر دیے گئے. جناب زہرا کتنی مظلوم ہے کہ 3 بیٹے جو ان سے ہیں اور تینوں شہید کیے گئے. جناب محسن، امام حسن، امام حسین، یعنی کتنی مظلومہ بی بی ہے. اور ایک اور بی بی جناب زینب کتنی مظلوم ہے. اپنے بابا کو دیکھا سربت کرتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی حسین کے گلے پہ شمع کا خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اپنے بھائی حسن کے درجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں. کتنی مظلومہ ہے، اس لیے ان کو لقب ام المصائب ہے. اتنے مصائب و نام جھیلے ہوں. ہاں عزیز ہو، آج امام حسن کی شہادت ہے. وہ امام کہ جس نے اپنی ماں کے بعد اتنا گریہ کیا کہ لوگوں نے سوال کیا اے حسن
اور بیٹے بھی ہیں اس دنیا میں لیکن اتنا نہیں روتے. آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اپنی ماں کے جانے کو؟ تو کیا کہتے ہیں امام، تم نے صرف ظاہری مسائل دیکھے ہیں لیکن میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں اس لیے گریا کر رہا ہوں. ہاں عزیزو، اتنا مظلوم امام ہے. تاریخ ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بڑے ذاکر تھے، عالم تھے نجف میں، عراق میں. وہ خوب مسائل پڑھتے تھے، مجلس میں مسائل زیادہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے امام حسن کا مسائل پڑھا. پڑھنے کے بعد جب گھر آ کے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسن تشریف لائے اور ایک جملہ کا ایسا پھر تو نے میرا مسائل کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے میری مصیبت بیان کیوں نہیں کی؟ کہا امام میں نے مسائل بیان تو کیے ہیں، میں نے بیان کی مصیبتیں. کہا کیا بیان کی؟ کہا میں نے بتایا لوگوں کو کہ اے امام، آپ وہ مظلوم امام ہیں کہ آپ کو زہر دغا دے دیا گیا. کہا یہ میری مصیبت نہیں ہے. کہا امام میں نے بیان کیا کہ آپ کا جنازہ گھر آمد پلٹ کے آیا تھا. کہا یہ میرا مصائب نہیں ہے. کہا امام میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی تھی لیکن کہا یہ میرا مصائب نہیں ہے. کہا امام پھر کیا مصائب ہیں آپ کے؟ کہا میرا مصائب یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، یہ میرا مصائب ہے. ہاں عزیزو، یہ مظلوم امام ہے جسے زہر دغا دیا گیا. ہم اور آپ اگر پریشان حال ہو جائے، اگر تکلیف میں ہو تو اپنے گھر کی جانب جاتے ہیں، لیکن یہ مظلوم امام ہے جو اپنی گھر کی جانب آیا لیکن گھر میں زوجہ ہے زیادہ بنت شخص جس نے امام کو زہر دغا دیا ہے. ہاں عزیزو، کیسے دیا ہے؟ امام کو زہر دے دیا. اتنا مظلوم امام ہے. جب زہر دیا گیا ہے تو اس امام کا ایک اور بھائی ہے امام حسین. دونوں بھائی میں ایک چیز شبیہ ہے بالکل. کیا شبیہ ہے؟ ایک کے جنازے پہ تیر تھا اور ایک کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا. ہاں عزیزو، امام حسن کو زہر دغا دے دیا گیا. ارے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے لیکن کتنا کریم ہے امام. ارے اپنی قاتلہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تو شرمندہ ہے تو چلی جا، ارے پیچھے کی طرف سے نکل جا. لیکن وہ مظلوم تھی، ارے وہ مجبور تھی، شرمندہ ہو گئی تھی لیکن چلی گئی. امام کتنا کریم ہے، اپنے قاتل کو بھی کرم دکھا رہا ہے، اس پہ رحم کر رہا ہے. لیکن کیسی بیوی تھی، ارے کیسی ظالم تھی، اپنے شوہر کو زہر دغا دے دیا. ہاں عزیزو، اتنا دیکھنا تھا کہ سامنے سے ایک مرتبہ امام حسین آتے ہیں اور امام حسن کہتے ہیں اے بھیا حسین میرا ایک کام کر دو، ارے ایک تشت لے کر آؤ. کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور زہر اتنی زیادہ ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں. ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے ارے حسن کے جگر کے ٹکڑے ارے تشت میں آنے لگے. جناب زینب تشریف لائی. ہاں عزیزو، یہ سننا تھا کہ امام حسن شہید ہو گئے، ارے دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن عزیزو، اب تک تاریخ میں کوئی جنازہ واپس نہیں آیا لیکن یہ حسن کا جنازہ ہے، ارے گھر سے نکلا ہے، ارے تیروں کی بارش کی گئی، ایسا حملہ کیا گیا، حسن کا جنازہ ارے گھر میں واپس آیا. ہاں عزیزو، یہ اسی حسن کا تابوت آ رہا ہے. ارے حسن کے تابوت میں تیر پیوست ہے. عزیزو، اس تابوت کو آرام سے اٹھائیے گا. ارے زہرا کے لال کا تابوت ہے. زہرا نے چکیاں پیس کے حسنین کو پالا ہے. ہائے مظلومی زہرا، ارے ایک لال زہر سے شہید کر دیا گیا. ایک لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا. لیکن میں کہوں گا اے امام، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفن کیا گیا لیکن آپ کا ایک مظلوم بھائی کربلا میں ہے جس کا لاشا 3 روز تک بے گور و کفن پڑا ہے. ہاں عزیزو، امام حسن کا تابوت آ رہا ہے. تابوت کو آرام سے اٹھائیے گا. ارے جنازے میں تیر پیوست ہے. بس یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ہائے امام حسن، ہائے امام حسن، ہائے امام خدا، ہائے امام حسن، رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول
ہائے رسول خدا 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 اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا ماتم کدا بنا ہے مدینہ رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا آج ہے رسول تو حسینیوں بے حال ہے رسول کی دو حسینیوں بے حال ہے رسول کی دو حسینیوں بے حال ہے رسول کی دو حسینیوں فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا لاتے ہو ہم کو چھوڑ کر اے نانا جا کہاں جاتے ہو ہم کو چھوڑ کر اے نانا جا کہاں کہتا رو کے چھوٹا نواسا رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا سر کو جھکائے روتی بابا کی سوگوار سر کو جھکائے روتی ہیں بابا کی سوگوار زہرا کی موت ہو گئی مرنا رسول کا حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا لٹا رہے ہیں لہد میں رسول کو
آئے امام حسن آئے رسول خدا آئے امام حسن آئے رسول خدا آئے برادر حسن ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن ملائے شبیر تھا ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن زہر کی تاثیر نے ہائے دیا یاسا کوئی دوا پہ شفا ہو نہ سکی کاجر روتے ہیں اہل حرام روتے ہیں اہل حرام ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن حسن آپ کا یاد رہے گا سدا میرا سہارا کوئی اب نہیں باقی رہا ہائے برادر میرے صبح رسول چمن ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن بین یہ فروا کے تھے والیو وارث رہے کس کے سہارے پہ آپ غمزدہ مولا رہے غم نہ یاد دکھلاتا ہے روز یہ طرف کو ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن ہو گئے قاسم یتیم دیکھیے ہیں نوحدر زینب کلثوم کے بین سے ہلتا ہے گھر دشت میں ٹکڑے گرے آپ کے دل کے حسن ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن دیکھیے تابوت پر تیروں کی برسات ہے دشمن آل نبی حاکم بلزاد ہے لاش کو دفنائیے نانا رسول زمان ہائے برادر حسن ہائے برادر حسن نانا نبی المدار آئیے بہر خدا روکتے ہیں دفن سے لاش کو اہل جفا نرغہ
رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا امن آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے رسول خدا آئے برادر حسن آئے برادر حسن آئے برادر حسن آئے برادر حسن دیکھیے تابوت پر تیروں کی برسات ہے دشمن آل نبی حاکم بدذات ہے لاش کا دفن نہیں ہے نانا رسول زمان آئے برادر حسن آئے برادر حسن نانا نبی المدار آئیے میرے خدا روکتے ہیں دفن سے لاش کو اہل جفا نرغائے آدم ہے لاش برادر حسن آئے 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 شابیر تھا آئے برادر حسن 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 نالائے شابیر تھا آئے برادر حسن آئے برادر حسن آئے برادر حسن بین یہ فروا کے تھے والی و وارث گئے جس کے سہارے پہ آپ غمزدہ مولا رہے غم نیا دکھلاتا ہے روز چرخے کو ہائے برادر حسن آئے برادر حسن آئے برادر حسن ہو گئے قاسم یتیم دیکھیے ہیں نوحہ گئے زینب کلثوم کے بین سے ہلتا ہے گھر دشت میں ٹکڑے گرے آپ کے دل کے حسن آئے برادر حسن آئے برادر حسن حسین امام حسین حیدر 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 حسین امام حسین
السلام عليكم يا ابن خالد السراج سائل العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليكم مولانا الضعفاء والفقراء السلام عليكم وخشية والتوبة في جميلنا السلام عليكم يا النفوس السلام عليكم يا حي والقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم يا شريف القرآن السلام عليكم يا ملك الفتيان السلام عليكم الله تعالى قدر صلاة تعالى مقدس وظهور القيامة الله اللهم صل على وسلم